السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے آج بات ہوگی اس کیمیکل کوٹا سکینڈل کے بارے میں، جس میں ایلیجڈلی نام آ رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کے صاحبزادے کا. اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے ایک چھوٹے صاحبزادے کا نام آیا. پہلے بڑے صاحبزادے کا نام آتا رہا حج سکینڈل کے اندر، لیکن وہ بات بھی سامنے آئی. اب آبویسلی وہ تو شاید معاملہ ہی سائٹ پر ہو گیا ہے، اس کی کوئی انویسٹیگیشن بھی میجر نہیں ہو رہی. وہ کیوں نہیں ہو رہی وہ بھی ذرا آگے چل کے ڈسکس کریں گے. یہ معاملہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس میں کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کس حد تک افیکٹولی ہو سکتی ہے، ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. علی موسیٰ گیلانی صاحب کے اب تو لائر بھی ہیں، فواد چودھری صاحب. اب دیکھتے ہیں وہ کتنا اچھا ڈیفینڈ کریں گے اپنے کلائنٹ کو. اس کے علاوہ ناظرین، آج ایک سٹوری چھپی نیب چیئرمین کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی کہ پلاٹ کا کیا چکر ہے. اور مارکیٹ ویلیو تو اس کی بتائی جا رہی ہے جی تقریباً 10 کروڑ روپے ہے، لیکن پلاٹ ابھی کیوں ملا، پہلے کیوں نہیں ملا تھا، اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. سعودی ڈپٹی فارن منسٹر پاکستان کیا کرنے آئے تھے، کیا ان کو محبت جاگ گئی ایک دم پاکستان آنے کی اور پاکستانیوں کو کنونس کرنے کی، اس حوالے سے بات ہوگی. تو سیٹھی صاحب، اگین وی ہیو اے لاٹ ٹو ڈسکس. بٹ تم ہو وکیل جی، آج میں تمہیں سوال جواب کروں گا سوکھے ایٹ لیسٹ ہمیں آپ بتائیں. اب آج موسیٰ صاحب کی بات سے شروع کریں. جی. تو آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر بعد میں کنکلوڈ دونوں مل کے کر لیں گے کہ اس کا کیا حال ہوگا. مگر یہ آپ بتائیں ناظرین کو کہ یہ کیس ہے کیا، یہ سب سے پہلے کیا ہوا، کب ہوا، کس نے کیا کہا. آپ وکیل ہیں، آپ نے پٹیشنز بھی پڑھی ہیں، FIRs بھی پڑھی ہیں، اور اب جو حالات ہیں آج کے اس کے بارے میں بھی آپ فلی اویئر ہیں. تو آپ ناظرین کو بتائیے اور مجھے بھی تھوڑا سا بتائیے، اور پھر اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں. آپ اس میں لوپ ہولز تلاش کریں؟ نہیں، میں لوپ ہولز نہیں، میں ذرا سمجھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم یہ پریڈکٹ کر سکیں کہ یہ آگے کہاں جا کے رکے گا، کس کنارے پہ کھڑا ہوگا، کچھ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا سوال مسٹر منیب فاروق صاحب میرا یہ ہے کہ یہ پہلے اس کا پہلا ذکر اس کیس کا کب ہوا اور کیسے ہوا؟ پھر صاحب، اس کے اندر یہ جو کوٹا الاٹ کیا گیا یہ 2010 میں کیا گیا، اور اس کا پہلی دفعہ جو ذکر آیا اس پہ جسے کہتے ہیں وہ اسمبلی کے فلور پہ مخدوم شہاب الدین صاحب نے ایشورنسز دیں. فیڈرل منسٹر ہیں، وہ ہیلتھ منسٹر اس وقت. جی، انہوں نے ایشورنسز دیں کہ جی یہ ایک معاملہ میرے نالج میں بھی آیا ہے کہ انلیگلی 2 کمپنیز کو کوٹا الاٹ کیا گیا ہے. اس کا کوٹا جو ہے اس کی لمٹ ہے 500 کلو گرام. یہ ایک کو 6,500 اور ایک کو 2,500، اتنا 2 کمپنیز کو الاٹ کیا گیا. رک جائیے جی، انلیگلی کیسے ڈٹرمن کیا گیا؟ آپ نے کہا انلیگلی دیا گیا. جی، میرا خیال ہے سوال یہ کھڑا ہوا ہوگا کہ انکوائری کی جائے کہ اگر رولز کے مطابق 500 یا 1,000 سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا تھا ایک روٹین کے مطابق، حسب معمول کے مطابق، اور اب کیسے 2,000 زیادہ ہے نا، 6,500 ایک 2,500، تو یہ کیسے یہ ایک دم ہو گیا؟ اس کے پیچھے انکوائری کی جائے. اور شہاب الدین صاحب نے کہا میں انکوائری کر کے بتاؤں گا. بالکل 2010 کی بات ہے. انہوں نے یہ 2010 11 میں اسمبلی کے فلور پہ بات. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد سیکرٹری ANF تھے سہیل احمد صاحب، انہوں نے انکوائری کہا انیشیٹ کرائیں کہ ٹھیک ہے اس کو پروب کریں. اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ 19/9/2011 کو یہ انکوائری انہوں نے انیشیٹ کروائی کہ اس کے انکوائری انیشیٹ کریں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. مطلب 6 مہینے پہلے 10/2003 یعنی 10 اکتوبر 2011 اس کا FIR درج کر لی. FIR بھی درج کر لی 2 کمپنیز کے خلاف جن کو یہ کوٹا دیا گیا تھا. مطلب انکوائری کی ANF نے انکوائری کی اور ڈٹرمن کیا کہ گڑبڑ ہوئی ہے، کچھ گھپلا ہوا ہے، اس کو چیک کرنا چاہیے، اور ان 2 کمپنیز کے خلاف FIR کاٹی. کچھ لوگوں کو گرفتار کیا یا نہیں کیا؟ اس میں انہوں نے obviously نوٹسز دیے ان کے ڈائریکٹرز کو. جب یہ کیونکہ ایسا معاملہ تھا اس کے اندر انہوں نے جن لوگوں کو جن کی انوالومنٹ تھی ان کو نوٹسز دیے، کمپنیز کو بھی نوٹسز دیے، ان کے ڈائریکٹرز وغیرہ کو. جو IO ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر عابد ذوالفقار صاحب، ان کے مطابق انہوں نے جب انویسٹیگیشن کی تو ایک صاحب تھے توقیر صاحب، جو کہ اپنے آپ کو علی موسیٰ گیلانی صاحب کا پرسنل سیکرٹری ظاہر کرتے تھے. کوئی پروف تھا کہ تھے یا نہیں؟ اب دیٹ از یٹ ٹو بی ڈٹرمنڈ کیونکہ اٹس اسٹل گوئنگ آن. اس کے مطابق تو یہ ہے کہ علی موسیٰ گیلانی صاحب نے ان کی انوالومنٹ IO کے مطابق ان کی تفتیش کے مطابق یہ انوالومنٹ تھی، اور انہوں نے علی موسیٰ گیلانی صاحب کو سمن بھی بھیجا کہ جی آپ آئیں انویسٹیگیٹ. ہاں جی، سمن تو ہوتا ہے جیسے کہ لکھت پڑھت ہوتی ہے. کیا کوئی نوٹس لکھا ہوا نوٹس گیا یا اکارڈنگ ٹو دی IO
اس نے ریٹن نوٹس گیا اور یہاں پر انہوں نے ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے 12/3/2012 یعنی مارچ میں کہ آئیے آپ سے بات چیت کرنے میں کہ آپ کا ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے اس کے آپ کے ساتھ تعلقات ہیں اس نے آ کے یہاں گمراہ کیا لوگوں کو، کرپشن کی ہے اور اس لیے ہم آپ سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی پھر کیا ہوا؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خوشنود اختر لاشاری صاحب، ان کا نام بھی جو آج کل پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر ہیں، اس وقت کیا تھے؟ سیکرٹری ہیلتھ 2010 کی بات کر رہا ہوں میں، جب یہ کوٹا الاٹ کیا گیا تو ان کو بھی کہا گیا جی کہ آپ بھی انویسٹیگیشنز کا حصہ بنے، لیکن اکارڈنگ ٹو دی آئی او اور اب تک جو انویسٹیگیشن جو رپورٹ ہے اور جو سپریم کورٹ کو بتایا گیا ہے اب تک، اس کے مطابق یہ کہا گیا جی کہ وہ نہیں آئے، انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بنے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے جی کہ جب رجسٹر ہو گیا کیس تو موسیٰ بھی نہیں آئے اور لاشاری صاحب بھی نہیں آئے جی۔ اس کے بعد یہ ہوا سیٹھی صاحب کہ انٹرسٹنگلی جیسے یہ کیس رجسٹر ہوتا ہے تو جن سیکرٹری اے این ایف نے یہ شروع کروایا تھا ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ پچھلے سال تبدیل ہو گئے تھے؟ جی یہ تبدیل ہو گئی، نہیں جب کیس رجسٹر ہوا تو کیس تو آپ کہہ رہے ہیں نا پچھلے سال 2010 میں 2011 میں رجسٹر ہوا اکتوبر میں، اور یہ تبدیل ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی تبدیلی جو ہے ڈائریکٹر جنرل کرتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن؟ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ہوتی ہے obviously پرائم منسٹر، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پرائم منسٹر کے کنٹرول میں انہوں نے ان کی تبدیلی کر دی۔ اب وہ یہ بھی ایک ہم اس پہ کنسپریسی تھیوری نہیں کرتے کہ اسی وجہ سے آپ تو ابھی فیکٹس بتا رہے ہیں، یہ تبدیل ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب آگئے ظفر عباس لق صاحب، وہ ایڈیشنل سے ان کے پاس چارج آ گیا اس کا کہ وہ سیکرٹری بن گئے اے این ایف کے۔ معاملہ آگے چلا، انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ اسی دوران جو کہ ڈی جی ہیں سید شکیل حسن صاحب، جرنیل ہے، میجر جنرل ہے، اور ان کی پوزیشنز کے اوپر، اے این ایف کی پوزیشنز کے اوپر یہ ایک سیٹل پرنسپل ہے، ایک لا بھی ہے کہ ان کے اوپر لا تو نہیں ہوگا مطلب سیٹل پرنسپل ہے، ایک رول ہے کہ وہ ٹریڈیشنل ہے کہ آرم فورسز کے لوگ، خاص طور پہ فوج کے لوگ لگتے ہیں، ریجنل ڈائریکٹر بھی وہی لگتے ہیں۔ اب وہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ 29/3/2012 سپریم کورٹ کے اندر ایک دفعہ پھر ہیئرنگ ہوتی ہے، اس کے اندر اے این ایف سپریم کورٹ کب گیا؟ اے این ایف سپریم کورٹ گیا ہے جی یہ مارچ کے مہینے میں۔ کیوں گیا؟ اس لیے کیونکہ یہ انویسٹیگیشنز کے اندر رکاوٹ آ رہی تھی۔ تو اے این ایف نے سپریم کورٹ کو پٹیشن کیا کہ آپ ہماری مدد کریں، ہمیں نہ لاشاری صاحب بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، موسیٰ صاحب نہیں مل رہے ہیں، ہماری انکوائری رکی ہوئی ہے، اس قسم کی کوئی بات تھی؟ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اور ظاہری بات ہے کیونکہ لاشاری صاحب کا بھی نام آ رہا تھا، علی موسیٰ گیلانی صاحب کا بھی نام آ رہا تھا، نیچرلی انہوں نے کہا جی کہ ہماری طرف سے ہمیں پرابلم آ رہی ہے اس کے بیچ میں۔ 29 کو سپریم کورٹ نے حکم کیا کہ جی نہیں آپ اپنی انویسٹیگیشنز کریں اور دیکھیں اس کے اندر کیا انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں۔ ابھی تک بڑے فری اور فیئر ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد جو ڈی جی تھے، اس ہیئرنگ کے فوراً بعد جو ڈی جی تھے اے این ایف کے، ان کو ریپیٹریٹ کر دی ان کی سروسز۔ اب رک جائیے، سپریم کورٹ کی جو فیصلہ آیا ہے اس میں موٹی موٹی کیا بات لکھی؟ اس میں انویسٹیگیشن 29 تک یہی تھا کہ جی آپ انویسٹیگیشن کریں، گو اہیڈ ود دی انویسٹیگیشن جیسے، اور اگر کوئی آپ کو پرابلم ہوتا ہے اس کے اندر تو پھر ٹھیک ہے برنگ اٹ ٹو آر نوٹس۔ لیکن ظاہری بات ہے معاملہ ایک چل رہا تھا، انہوں نے سول مسلینیس اپلیکیشن دی ہوئی تھی پیٹیشن کے لیے ہمیں پرابلم ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ڈی جی صاحب کو ریپیٹریٹ کر گئی ان کی سروسز۔ ایک امپورٹنٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ان کو ریپیٹریٹ کر دیا، فوج کو واپس کر، اور کوئی نیا ڈی جی لگایا، انہوں نے ایڈیشنل چارج دے دیا ایکٹنگ سیکرٹری جو تھے ظفر عباس لق صاحب، ان کو ڈی جی کا یہ بھی ایڈیشنل چارج دے دیا۔ ٹھیک، اس کے بعد دوبارہ ہیئرنگ ہونی تھی سپریم کورٹ کے اندر، جو اسی دوران جو خوشنود اختر لاشاری صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے ریجنل ڈائریکٹر سے، فہیم صاحب سے، بریگیڈیئر فہیم صاحب سے، اور بریگیڈیئر فہیم صاحب جب ان سے ملتے ہیں انہوں نے خوشنود لاشاری صاحب نے کہا کہ جی آپ میرے آفس جائیے۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ بریگیڈیئر صاحب، یہ بریگیڈیئر صاحب نے لاشاری صاحب کی ابھی کوئی بات نہیں آئی، یہ بریگیڈیئر صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا ہے جو بریگیڈیئر صاحب کا پوائنٹ آف ویو، جی ان کا اور آئی او کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ایفیڈیوٹ کا حصہ ہے، جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ خوشنود اختر لاشاری صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے رابطہ کیا، ہاں جی، انہوں نے کہا جی آپ میرے پاس آفس آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر ان کا آفس ہے، میں وہاں گیا، پھر میری ایک 1-on-1 ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو 2 کمپنیز ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہوئی ہے ان کے خلاف آپ نے جو ایکشن لینا ہے لیں، سب کچھ کریں، لیکن علی موسیٰ گیلانی کا نام نہیں آنا چاہیے اکارڈنگ ٹو دی ایفیڈیوٹ دیٹ از بینگ فرنشڈ بائی دی۔ جب لاشاری صاحب کو موقع ملے گا تو وہ ڈینائی کر سکتے ہیں، یہ ایکسپٹ کر سکتے ہیں بالکل ان کی ورژن آف ایونٹس، ابھی وہ موقع سٹیج نہیں آئی۔ چلیے آگے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پتا ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز بڑے سٹرینوس رہے ہیں، بڑے بٹر رہے ہیں پچھلے دنوں میں، تو یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، خواہ مخواہ بدمزگی نہ پیدا کریں، تو اچھا ہے اگر آپ ٹھیک ہے ان کمپنیز جن کو کوٹا ملا تھا آپ ان کو بے شک رگڑ دیں، پوری گورنمنٹ کی مشینری آپ کے ساتھ ہوگی، اڑا کے رکھ دیں، لیکن علی موسیٰ گیلانی کے خلاف نہیں۔ اچھا، پھر جس کے اوپر اب سپریم کورٹ نے پھر ایک
سپریم کو اسی دوران کیونکہ اکارڈنگ ٹو بریگیڈیئر صاحب انہوں نے یہ بات نہیں مانی. ہی پروسیڈڈ ود دی انویسٹیگیشن آبویسلی, انہوں نے اس کے اندر کو ڈیولپمنٹ ہوگی. ان دونوں صاحبان کے آئی او عابد ذوالفقار اور بریگیڈیئر فہیم صاحب, ان کے تبادلے بھی کر دیے گئے اور ان کو کہا گیا اے ایف ہیڈ کوارٹرز میں رپورٹ کریں فار فردر. پوری ٹیم ہی ہو گئی, اڑا دی. اب سپریم کورٹ کیا کہتا ہے؟ سپریم کورٹ نے نہ صرف ان کے آرڈرز کینسل کیے, ان کو ریسٹور کر دیا, ان کو کہا جی کہ آپ نے چارج ریلنکوش نہیں کرنا, وی ڈائریکٹ یو کہ آپ نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی ہے اور ہمیں نیکسٹ 20 اپریل کو جو ہیئرنگ ہوگی اس میں آ کے بتانا ہے. اچھا رک جائیے جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے 3 لوگوں کی چھٹی کرا دی نا ایک قسم کی, سپریم کورٹ نے کہا رک جاؤ, آپ واپس جائیں, آپ ہمارا آرڈر مانیں گے, انکوائری کنٹینیو کریں, اپنے جاب پہ رہیں, ہم دیکھ لیں گے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو. ایسے ہی ہوا. اب کیا سٹیج ہے؟ اب یہ اسٹیج ہے ریڈی صاحب, اسٹیج بڑی دلچسپ ہے کہ مگر آپ ایک اور چیز, ہاں جی, سپریم کورٹ نے ایک اور بھی انہوں نے سینٹنس لکھا ہے, میں بھولا نہیں, میں اس طرف آ رہا تھا. اچھا, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس میں خوشنود اختر لاشاری صاحب کا بھی نام آ رہا ہے, علی موسیٰ گیلانی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. یہ دونوں صاحبان اگر خود رابطہ کرتے ہیں اے این ایف سے اور اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا فیئر ڈیو پروسیس کے تحت ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے اکارڈنگ ٹو ان اکارڈنس ود لا. مطلب ہراسمنٹ نہ کی جائے, احترام کے ساتھ ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے, کوئی کسی قسم کی ہراسمنٹ نہیں, ناٹ ایٹ آل. سپریم کورٹ نے خود لکھا ہے کیونکہ یہ بڑے سینسٹیو میٹر ہے نا. ایک پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر کے صاحبزادے ہیں, دوسرے ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, حکومت چل رہی ہے ایک کے ذریعے اور شاید حکومت نہیں چل رہی دوسرے کے ذریعے. ایگزیکٹلی. تو اس کے اندر تو سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ ابھی تک وہ صرف فیکٹس کے اوپر دیکھ رہے ہیں, آلدو انہوں نے فلیگ اسے کر دیا ہے کہ اس طرح تبادلے کرنا اور یہ کرنا اٹ ڈز رنگ اے بیل سم. اب میرے لیے کیا سوال ہے؟ اب آپ کے لیے سوال یہ ہے سیٹھی صاحب, مروانے ہو گئے. اچھا نہیں مروانی میں آپ یہ بتائیں. اب مطلب میں فائرنگ آپ نے میرے کندھے سے نہیں, فائرنگ آپ کے کندھے سے میں نے یہ کرنی ہے کہ اس طرح کے ڈائریکشنز تو سپریم کورٹ کی پہلے آپ دیکھیے حج اسکیم میں بھی آ چکی ہے. آپ کو پتا ہے حسین عسکر صاحب کو کہا گیا کہ جی انکوائری وہ کریں گے, ان کو گورنمنٹ نے آئی جی گلگت بلتستان لگا دیا. سپریم کورٹ کے حکم پر کہا گیا کہ ان کو واپس انکوائری دی جائے, گلگت بلتستان گورنمنٹ نے انہیں ریلیو نہیں کیا. ظفر انکوائری کہاں گئی؟ وہ ابھی میں کہتے ہیں خو کھاتے چلی گئی. پھر این آئی سی ایل کیس, اس کے اندر جو ظفر قریشی صاحب کو جس طرح ان کی دوڑ لگوائی گئی, کبھی ادھر سے ادھر, کبھی وہ جا رہے ہیں, ان کی ٹیم ہے, کبھی ٹیم ہے تو وہ جا رہے ہیں. پھر اینڈ ریزلٹ کیا ہوا؟ جب تک ظفر قریشی صاحب رہے کچھ بھی نہیں ہوا. پھر وہ ریٹائر ہو گئے تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا معاملہ داخل دفتر ہو گیا. نہیں ٹھیک, تو اب آپ کا سجیشن یہ ہے, آپ اشارہ یہ کر رہے ہیں. اچھا یہ اشارہ, اب آپ بندوق میری کندھے سے چلاتے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کورٹ کی عدالت کے فیصلے کے باوجود گورنمنٹ جو ہے ان لوگوں کو ریسٹور نہیں کرے گی, یہ انکوائری کو نہیں چلنے دے گی, جیسے اس نے پہلے بھی 2 انکوائریز ٹھیک ٹھاک نہیں چلنے دی. ایک تو خیر چلائی مگر اس کے بعد لوور کورٹ میں ایکویٹل ہو گئی, مگر جو حج والی ہے وہ نہیں چلی. اور اب آپ کا یہ اشارہ ہے کہ شاید یہ نہ چلے, اور آپ میرا خیال یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ جیسے ظفر قریشی کے دن قریب ہی تھے ریٹائرمنٹ کے, ہمارے میجر جنرل صاحب کے بھی دن قریب ہی ہیں ریٹائرمنٹ, وہ تو ریٹائر ہو, جب ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کو ایکسٹینشن تو ملے گی نہیں. تو جو نئے صاحب آئیں گے اگر یہ 2 مہینہ 2-3 کھینچ جاتے ہیں, اگر وہ ریسٹور ہو بھی جاتے ہیں اور باقی عملہ جو ہے وہ تعاون نہیں کرتا ان کے ساتھ, تو یہ بیچارے انکوائری کہاں لے کے جائیں گے, اور اس کے بعد ڈی جی صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس میں جو بریگیڈیئر صاحب ہیں نا, جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں, وہ دیٹ از اسٹل دیئر. اب میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بریگیڈیئر صاحب کی چھٹی کرا دی, جنرل صاحب کی چھٹی کرا دی نا, کرائی نا, ریٹائرمنٹ کے قریب تھے. اگر خدا نہ خواستہ میں پرائم منسٹر کی جگہ پہ ہوتا, خدا نہ خواستہ ظاہر ہے کہ اگر میرا بیٹا اس قسم کی حرکت کرتا یا الزام بھی لگ جاتا تو میں پریشان تو ہونا تھا. پریشان تو وہ بھی ہیں, مطلب ہے کہ نہیں, مگر دیکھیں نا انہوں نے کیا, انہوں نے ڈی جی کی چھٹی کرا دی. یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ ڈی جی کو رہنے دو, ناکام کر دو, 3 مہینے کے بعد خود ہی گھر چلا جائے گا, دیکھا جائے گا, پھر میں ڈیلے کروں گا, فوج کہے گی لگاؤ, میں نہیں لگاؤں گا, اور 6 مہینے اور گزر جائیں گے, الیکشن آ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, دب جائے گا سارا کچھ. ٹھیک ہے, اگر کوئی گلٹی تھوڑا بہت بھی گلٹ ہوتی کہیں تو, مگر جو انہوں نے چھٹی کرا دی, یہ تو بڑا کانفیڈنٹ ایک سٹیپ لیا ہے انہوں نے, کانفیڈنٹ سٹیپ لیا نا. تو میں نے چڑیا کو بگایا. اچھا, میں کہا یار یہ پتا کر کے آ, جب یہ چھٹی ہوئی نا ڈی جی کی, یار یہ تو لاجک کے خلاف جا رہا ہے
کہ اگر وہ اس میں کوئی دھواں، جہاں دھواں آیا وہاں کوئی شاید آگ واگ نہ ہو، تو یہ ڈی جی کی چھٹی کرا دی، یہ تو بڑا کانفیڈنٹ سٹیپ ہے. یہ تو سب لوگ یہی کہیں گے کہ وہ انکوائری کر رہا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی چھٹی کرا دی. تو پتہ کیا چلا یار، یہ حکومتوں میں بیہائنڈ دا سینز کیا کیا ہوتا ہے. میری چڑیا کے مطابق فوج کی قیادت کی طرف سے ریکویسٹ آئی پرائم منسٹر صاحب کو کہ یہ آپ مہربانی کر کے ان کو واپس رہنے دیں، آپ اپنا آرڈر واپس لے لیں. اچھا، ان کے 3 مہینے رہ گئے ہیں. 3 مہینے نہیں، اس مہینے ریٹائر ہو اس مہینے رہے رہے ہیں. تو یہ ان کے رہنے دیں، لیٹ ہم ریٹائر پیسفلی، اور آپ اس کو نہ کریں. میں اس طرح نہ کریں. پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، یہ اس نے بڑی یہ کیا وہ کیا، اور اس نے ہاتھ اٹھایا اور میری مطلب بےزتی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو احساس ہونا چاہیے تھا، اس طریقے سے نہیں کرتے، سو آن سو فورتھ، ایسی باتیں ہوئی. تو اب میں نہیں بتاؤں گا کہ پرائم منسٹر کی کس کے ساتھ بات ہوئی، حالانکہ معلوم ہے چڑیا ظاہر ہے وہیں سے خبر لائی ہے. آپ کو فورس کیا جائے؟ نہیں، وہ 4 اسٹار سے آئی ہے. اچھا، تو آپ کی چلتی نہیں ہے چڑیا، آپ کہتے ہیں پر یار تو مگر یہ اس طرف نہیں گئی جہاں گن ونس ہے، یا ادھر گئی جہاں پین وین. تو وہاں سے فون آیا کہ آپ رہنے دیں. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ تو پھر اس نے آ گیا اور وہ گڑبڑ کرے گا اگر میں نے ریسٹور کر دیا، یہ وہ ہے فلانا. تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں گڑبڑ کرے گا، اور آپ ایک کام کریں، اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے. آپ وہ لودھی صاحب جو ہے نا، ان کو ڈیفنس سیکرٹری واپس لگا دیں. اوکے جناب، جناب آپ لودھی صاحب کو ڈیفنس سیکرٹری واپس لگا دیں، اور ان کو جنرل صاحب کو ہم سمجھا لیں گے. اچھا پرائم منسٹر صاحب نے کہا نو، نتھنگ ڈوئنگ. ڈیفنس سیکرٹری کو بھی نہیں میں لگاؤں گا اس کو، اور ان کو بھی، ان کی بھی چھٹی ہوگی. یار یہ ایک بڑے کانفیڈنٹ پرائم منسٹر کی یہ ٹھیک. ایک طرف تو پرائم منسٹر صاحب یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ وہ موسیٰ صاحب جو ہے وہ ہنی مون پہ چلے گئے. مطلب شادی کب ہوئی تھی؟ پتہ نہیں ہے، میں ان کی شادیوں کے تھوڑا لیٹ ہنی مون ہو رہا ہے. نہیں، ان کے لائر کہہ رہے تھے جی کہ انہوں نے بکنگز پہلے سے کرائی ہوئی تھی، سب کچھ تھا. عام طور پہ تو شادی کے 2-3 ہفتے کے، 1 ہفتے کے بعد ہی لوگ ہنی مون پہ چلے جاتے ہیں. سب اپنی پریویلیج ہوتی ہے یار بندے کی. ٹائمنگ بڑی زبردست ہے یہ ہنی مون کی، ہے نا. تو اب میرا یہ خیال ہے اور بریک پہ جانا ہے، بریک پہ جانا ہے، مگر میرا خیال ہے اس کو اب نچوڑ نکالا جائے اس کو کہ یہ کیس جو ہے اس حکومت کے دوران تو نہیں چلے گا. یہ اس کو سابوٹاج کر دیں گے، مگر یہ کیس جائے گا نہیں کہیں. یہ کیس فائلز پہ رہے گا، اور ایک وقت آئے گا، یاد رکھیے گا کہ یہ کیس پھر نکلے گا باہر، اور اس وقت شاید پیپلز پارٹی پاور میں نہ ہو، اور جو بھی پاور میں ہوگا اس کیس کو نکالے گا اور اس کو استعمال کریں گے، اور اس کے بارے میں پوری تفتیش ہوگی. اچھا سیٹھی صاحب، یہاں بریک کا وقت ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ رہیے گا.